اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کی دو شانیں ہیں، ایک شان مہر، ایک شان قہر۔ ایک مہربانی کی شان ہے رحمت کی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی جلال کی اور قہر کی شان ہے۔ بعض احکامات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضے کی وجہ سے، اور بعض احکامات اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کہیے، صفت قہر کہیے، اس کے تقاضے کی وجہ سے اسی کا اثر۔ دو قسم کے احکامات ہیں۔ من اجل ذالک، اوپر حابیل و قابیل کہ قتل کے واقعے کا ذکر کیا گیا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا، کیا تفصیلات پیش آئی، اس کی ساری بحث گزشتہ تفسیر میں آئی تھی، اب اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا۔ قابیل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ نفسانی خواہش آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے۔ آئے دن آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک سالی کو لے کر بھاگ گیا، جبکہ اسے پتا ہے کہ میری بہن اس کے نکاح میں ہے۔ نفسانی خواہشات، ایک بھائی کو قتل کرنے پر تل جاتا ہے، ایک جائیداد کے لیے، ایک حقیر سے گھر کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ایک انسانی احترام کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان کا کیا احترام ہے۔ آدمی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب یہ قابیل و حابیل کے قتل کے بعد بنی اسرائیل میں قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ پہلا قتل تھا، اس کے بعد قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کو اللہ کہتے ہیں من اجل ذالک، کہ قتل کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ قابیل نے قتل کی داغ بیل ڈال دی، بنیاد رکھ دی۔ اس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اب ضرورت پڑی کہ اس کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اسی قسم کے احکامات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جانے کی وجہ سے ہم نے فرض کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس آدمی نے کسی انسان کو قتل کیا۔ دیکھو اسلام میں ایسا ہوتا ہے، ایک چیز ہے اسلام میں قصاص۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اسلامی حکومت ہو تو، اس لیے عرض کرنا پڑتا ہے بڑی تاکید کے ساتھ، ہمارے نوجوان ادھورے دین کو سمجھتے ہیں، اور ہندوستان جیسے ملک میں بڑی نادانی کے ساتھ بیانات بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور پھر تفصیلات
کا لحاظ کیے بغیر وہ اس قسم کے غیر دانشمندانہ اقدامات بھی کرتے رہتے ہیں اور ایسی نادانی کی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہو تب کی بات ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو اسلامی حکومت ہو تو اس کا قانون یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، یہ ہے۔ اس کے دوسرے پارے میں جب اس قسم کی آیات آئی تھی وہاں تفصیل سے کلام کیا گیا تھا۔ چپ جوڑ لگانے کے لیے میں بول کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بے قصور کو پکڑ کر قتل کر دیا، اس کے بارے میں یہاں ہے۔ وہاں تو تھا کہ قتل کرنے والے کو قتل کر دیا گیا، وہ ضروری تھا۔ اگر قتل نہ کیا جاتا تو پھر ایسا ہوتا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول، وہ قتل کرنے والے کے پورے گھرانے پر ٹوٹ پڑے اور انتقامی جذبہ اعتدال پر باقی رہنے نہ دے۔ قتل تو کیا تھا اس بھائی نے، اور آپے سے باہر ہو کر غصے میں باپ کو بھی قتل کر دیا، بھائی کو بھی قتل کر دیا، بہن کو بھی، پورے خاندان پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑا، دعویٰ بول دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان سارے فساد کے دروازے کو بند کرنے کے لیے قدرت نے یہ انتظام کیا، قتل کرنے والے کو لا کے سب کے سامنے قتل کر دو، تو ایک تو مقتول کے گھرانے اور خاندان والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، چلو بدلہ لے لیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور دوسرا، ایک کے بدلے میں دوسروں کی جانیں جاتی، ایک کے بدلے میں 10 کی بھی جا سکتی ہے، 100 لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی تھی، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور تیسرا، عبرت حاصل ہو گئی کہ آئندہ قتل نہیں کرنا چاہیے ورنہ مجھے بھی جان سے جانا پڑے گا۔ تو آدمی جلدی ہمت نہیں کرے گا، ایسی جرات اور بے باکی نہیں دکھائے گا، دلیری نہیں دکھائے گا۔ یہ تو وہاں کے احکامات تھے۔ اس کو تو قرآن کریم نے یہ کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، ایک آدمی نے قتل کر دیا تو قتل کرنے والے کو قتل کر دو۔ اس کو کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ ایسا لگتا ہے بظاہر کہ بھئی ایک کی جان تو گئی، دوسرے کی بھی گئی، ایک کی گئی دوسرے کی بھی گئی، کیا نفع ہوا؟ کہتے نہیں، دوسرے کی جاتی ہے تو جانے دو، دوسرے کی جاتی ہے تو جانے دو، لیکن اس قصاص کے نتیجے میں پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورا شہر جو ہے وہ مامون ہو گیا۔ یہیں پر آ کر کے میں وہ بیان کرتا ہوں ہمیشہ، جب اجتماعی و انفرادی مفادات میں ٹکراؤ ہو، ایک طرف تو ایک آدمی کا ذاتی فائدہ ہے اور ایک طرف پوری ملت کا فائدہ ہے، تو اسلام کا، قرآن و حدیث کا، کتاب و سنت کا یہ اصول ہے کہ اجتماعی مفاد کے لیے انفرادی مفاد کو، ذاتی فائدے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتا ہے تو مرنے دو، سارے لوگ تو بچ جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کیا بغیر نفس کا، یہی مطلب ہے، قصاص میں قتل کیا تو وہ مراد نہیں ہے، وہ تو ضروری ہے۔ اور فساد فی الارض، ایک آدمی زمین میں فساد، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا، وہ مراد نہیں ہے یہاں۔
یہ دو صورتوں کو چھوڑ کر بلا بے قصور آدمیوں کو قتل کر دیا. جیسے یہاں قابل نے حابیل کو بلا وجہ قتل کیا تھا, اس کا کیا قصور تھا بیچارے کا؟ جب اختلاف ہوا تو پھر فیصلے کی ایک شکل نکالی گئی کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر پیش کرے, جس کی قبول ہو جائے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا. تو بلا وجہ بے قصور بے گناہ کو قتل کرنا ایسا ہے, بے گناہ بے قصور ایک انسان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے, برابر ہے. ایک آدمی کو قتل کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے پورے شہر والوں کو آگ لگا دیا کسی نے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک آدمی کو قتل کر سکتا ہے بے گناہ کو, تو جو اس کے اندر کا شیطان ہے وہ شیطان پورے انسانوں کو بھی اپنے مفاد کے لیے ختم کر سکتا ہے. اس کے اندر وہ ایک شر ہے, وہ ایک اس کے اندر ایک وہ جرثومہ ہے, ہاں اس کے اندر وہ وائرس ہیں. وہ جو وائرس ہیں جس نے ایک آدمی کو قتل کرنے پر اسے آمادہ کیا ہے, جب تک وہ وائرس اس کے اندر باقی رہیں گے تو وہ وائرس کی وجہ سے پورے شہر والوں کو بھی وہ ختم کر سکتا ہے. فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی کو قتل کرنا کافی ہے. تو میں دیوانہ تو نہیں نا کہ دو آدمی کو قتل کروں. میرے راستے میں ایک آدمی آڑے آیا تھا تو میں نے ایک کا کام تمام کر دیا. اگر 100 آدمیوں کو قتل کرنے سے مجھے میرا نفع حاصل ہو سکتا ہے تو 100 آدمیوں کو قتل کرنے سے بھی میں پیچھے نہیں رہوں گا. آپ نہیں, اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ذرا نیوز وغیرہ آپ حضرات دیکھ لیجئے, وہ باہر کے جو ممالک کے انگلش وغیرہ کے اخبارات روزانہ چھپتے رہتے ہیں, انگلش کے, عربی کے. ہاں کسی کو فارسی آتی ہو تو اس کو ذرا پڑھیے, نیٹ پر دیکھیے روزانہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے. پوری بستیوں کو آگ لگا دیا جاتا ہے, پورے کے پورے شہر برباد و تہ و بالا کر دیا جاتا ہے. ومن احیاہا, اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی, نہیں کیا, بے قصور کو قتل نہیں کیا, کہ فکأنما احیا الناس جميعا, تو ایسا جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی ہے. ایک انسان ایک کائنات کے برابر ہے. یہ انسان کی قیمت کو بتا رہا ہے قرآن. کوئی بھی ہو, وہ مسلمان غیر مسلم, اس سے بحث نہیں ہے, اس سے اوپر اٹھ کر کے, اس سے بالا تر ہو کر کے. ہاں صرف اس وجہ سے کہ ایک آدمی غیر مسلم ہے, مسلمان نے پکڑ کر قتل کر دیا, تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسلمان کو غیر مسلم کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. یہ انسان کی قیمت ہے. گویا اس نے انسان کے خون کی بے حرمتی اور توہین کی ہے. ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق کے ان کے پاس ہمارے پیغمبر کھلے ہوئے دلائل لے کر کے آئے, سمجھایا ان کو. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا, لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت نے انبیاء کے سمجھانے اور ان کے آ کر جانے کے باوجود بھی زمین میں برابر فساد کرتے رہتے ہیں. جب آدمی ضدی ہو جاتا ہے نا تو علماء انبیاء کی دعوت بھی بے اثر ہو جاتی ہے. جب آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے کسی قیمت پر نہیں ماننا ہے, جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, مدرسے میں بعض بچے ایسے آتے ہیں
جو طے کر کے آتے ہیں کہ دیکھیں اچھے نہیں پڑھا سکے، اچھے رستم نہیں پڑھا سکے، دیکھیں یہ کیسے پڑھائے گا مجھے. ایسا کوئی ضد کر کے بیٹھ جائے، استاد کیا کرے گا بیچارہ. جب آدمی ضد پر اتر آتا ہے نا تو انبیاء کی دعوت، قرآن کریم کی طاقت بھی بے اثر ہو جاتی ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اور اللہ کو بھی کیا پڑی ہے، اللہ جہاں رحمان، لوگ اللہ کی رحمان و رحیم ہونے کو ہی جانتے ہیں. اللہ بڑے باغیرت و بے نیاز ہیں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. قرآن کہتا ہے کہ تم منہ موڑ کر پیٹھ دکھا کر جاتے رہو اور میں اتنا بے غیرت ہوں کہ ہدایت کو لا کر تمہارے سے چپکا دوں گا. مجھے ہی ضرورت ہے نا، تم کو تو ضرورت نہیں ہے ہدایت کی. کیسا خطاب ہے یہ، کیسا بے نیازی والا خطاب ہے. ہاں جو خود بھی ہدایت پر آنا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالی. انبیاء کے آنے اور انبیاء کے دلائل دینے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ان کے سامنے جھک جاتے، اپنے حالات بدلنے کا فیصلہ کرتے. انبیاء کے آنے کا تقاضا تو یہ تھا، انبیاء کے دلائل و بیانات کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود نہیں مانا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے جنگ کرنا تو سمجھ میں آتا، اللہ سے کیا جنگ کرے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو فراموش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنا، توڑتے رہنا. تم قانون بناؤ، ہم قانون توڑیں گے، میرا چلے گا. کہتے ہیں نا، مسلمان نہیں کہتے، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن گھروں میں چلتا ہے نا یہ، میں گھر کا مالک ہوں، میں باپ ہوں تیرا، تجھے پیدا کرنے والا، میں شوہر ہوں، میرا چلے گا. نہ اللہ کا چلے گا نہ رسول کا چلے گا. بولتا تو نہیں ہے مسلمان ایسا، لیکن کرتا ایسے ہی ہے. گھر میں بولتا ہے نا، میں کمانا، میں کمانا، میں جمانا، میں شادی کرنا، میں پالنا، میں دوا دارو کا انتظام کرنا، میں کپڑوں کا سواری کا انتظام کرنا، میں شادی کرنا، اور چلے گا دوسرے کا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کہ تم قانون بناؤ، ہم قانون توڑیں گے. اللہ کے قانون کے سامنے نہ جھکنا سرکشی ہے. کہتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں آتے ہیں، تو ان کی سزا وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اور وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کی زمین پر فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، ظلم کو پسند نہیں فرماتے، فساد کو نہیں پسند فرماتے. حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ. کیسی پاکیزہ تعلیمات ہیں، دیکھیے یہ الخلق عیال اللہ. ساری کی ساری مخلوق، کوئی بھی ہو، کسی سے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، قرآن و حدیث کے کچھ احکامات تو ایسے ہیں جس کا تعلق مذہب سے نہیں، انسانیت سے ہے. جیسے اگر کوئی بھوکا ہے تو اسلام تقسیم نہیں کرتا کہ یہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے جو بھوکا ہے، یہ جو ننگا ہے یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے، اور یہ جو بیمار پڑا ہے بیچارہ ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے پیسے کے لیے، ڈاکٹروں کی فیس ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، کنگال فقیر ہے، یہ دیکھو کہ یہ یہودی ہے یا مجوسی ہے. اس تقسیم کا اسلام قائل نہیں.
ان تمام موقعوں پر اسلام یکسانیت کا قائل نہیں، بلکہ سب سے بڑا علمبردار ہے انسانیت کا، بلکہ سب سے بڑا دائی ہے اور بڑا پرجوش دائی ہے اسلام۔ جب آتی ہے بات عقیدے کی تب اسلام کہتا ہے کہ بات کر لو دلائل کی بنیاد پر، لیکن جہاں تک مسئلہ انسانیت کا ہے وہاں مذہب کی تقسیم کا اسلام قائل نہیں۔ اس بات کو یاد رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اسی حقیقت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، کلکم لآدم وآدم من تراب۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور پھر آدم مٹی سے بنائے گئے، تم سب مٹی سے پیدا کی گئی ہوئی مخلوق ہو۔ ہاں یہ اور یہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، خاندان بنائے، برادریاں بنائی ہم نے۔ کیوں بنایا؟ لتعارفوا، تعصب کے لیے نہیں، تعارف کے لیے۔ بھئی ایک ہی آدمی کا پورا شہر خاندان ہو جائے تو شادی میں کسے بلاؤ گے، کسے چھوڑو گے؟ ہاں؟ خاندان کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے تاکہ حقوق ادا کرنے میں سہولت ہو، تعارف اور میراث کے تقسیم کرنے میں آسانی ہو۔ اس سارے مسائل ہیں، اب چھوڑیے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہتے حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق سب کی سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، فیملی ہے، برادری فیملی ہے۔ آگے عجیب بات فرمائے، وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب بات فرمائی۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور مخلوق میں، خلقت میں، خلق خدا میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ آدمی ہے، وہ انسان ہے جو اللہ کی فیملی اور کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ آگے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب اگر اس کو یوں پلٹ کر ترجمہ کیا جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم کو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے طاقتور اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسا دو دو چار کی طرح قرآن کریم گفتگو کر رہا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور لوگ جو زمین پر فساد کرتے ہیں، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ یہ ایک انسان ایک کائنات کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان کی قیمت ایک کائنات کے برابر ہے۔ انسانی احترام کی قیمت کو بتایا، انسان کی قیمت کیا ہے۔ آج انسان کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا اور ارزاں ہو گیا۔ تو کیا کہتے ہیں جو زمین پر فساد کرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا یہ ہے کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا نہیں تو سیدھا ہاتھ اور بایاں پیر اس کو کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کی دنیا میں ذلت ہے، یہ تو ان کی دنیا میں سزا اور ذلت ہے۔
آخرت میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم نے فرمایا۔ اگر کوئی جماعت باغیوں کی قتل کرتی ہے، صرف قتل کرتی ہے، اسلامی حکومت ہو تو کہتے ہیں اس کو قتل کرو، قصہ پاک کرو، او یسلبو، اور اگر کوئی جماعت ڈاکوؤں کی ایسی ہے جو مال بھی لوٹتی ہے قتل بھی کرتی ہے، مال بھی لوٹتی ہے، ثبوت باقی نہ رہے، مال بھی لوٹا، دیکھنے والے کو قتل بھی کر دیا، اس کو کہتے ہیں سولی پر چڑھاؤ۔ سولی پر چڑھانا یہ قتل کرنے سے زیادہ سخت سزا ہے۔ او یسلبو، چار فرقوں کی چار الگ الگ جگہ کہتے ہیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، مال لوٹا قتل نہ کیا، تین الگ الگ، ایک تو قتل کیا مال نہیں لوٹا، ان کو قتل کر دو۔ یہ ہے کہ قتل بھی کیا مال بھی لوٹا، ان کو سولی پر چڑھا دو۔ کہتے ہیں او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ایک نے مال لوٹا قتل نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ یہاں سے، سیدھے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے عموماً، اور بایاں پیر ٹخنے سے کاٹ دو، کاٹنے کا حکم ہے، کاٹنے کے بعد فوراً جوڑنے کا کوئی منع نہیں ہے، کاٹ دو اتنی ہی سزا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کاٹنے کے بعد جوڑنے بھی مت دو، ایسا نہیں، کاٹنے کے فوراً بعد ڈاکٹر کے پاس گیا اور کاٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا سرجری کر کے، اور کاٹا ہوا پیر جلدی اسے جوڑ دیا، اس کو کوئی ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر اگر جاؤ تو آسانی سے کام ہو جاتا ہے، خون جلدی بند کرو، اس کے بعد فوراً جو ہے کچھ اس کا انتظام کرو، وہ منع نہیں ہے۔ تین ہو گئے۔ او ینفو من الارض، اور یہ ہے کہ قتل کرنے جو ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا، صرف ارادے میں تھا، تو کہتے ہیں اس کو جلا وطن کر دو، یہ شہر سے نکال کر شہر بدر کر دو اس کو۔ یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو قید میں ڈالو، اس لیے کہ دوسرے شہر میں بھیجو گے تو وہاں جا کے فساد بچائے گا، یہ موقع نہیں ملا، وہ بھی قتل اور لوٹ مار کے ارادے سے نکلا تھا، موقع نہیں مل سکا، اس لیے اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا، یہ الگ بات ہے، ورنہ اگر موقع ملتا، جیسے بعض لوگ گناہ تو نہیں کرتے، گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو موقع ابھی نہیں مل رہا، اگر موقع ملے گا تو جانے نہیں دیں گے موقع کو ہاتھ سے، اگر موقع ملے گا گناہ کا کرنے کا تو تنہائی میں کبھی موقع مل گیا، دوسرے شہر میں چلے گئے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے نا، دل پورا ذوق گناہ، دل گناہ کے جذبات سے بھرا پڑا ہے، ایک موقع ملے گا تو پھر کریں گے، موقع ملے گا تو پھر کریں گے، اسے توبہ نہیں کہتے ہیں، اسے توبہ نہیں کہتے ہیں، موقع ملے گا تو بھی نہیں کریں گے، موقع ملے گا تو بھی، مر جائیں گے تو بھی، اسے کہتے ہیں توبہ۔ توبہ تو کرا، توبہ 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 کہتے ہیں، بچوں کی طرح توبہ کرتے ہیں نماز کے بعد، بوڑھوں کو بھی دیکھو بچوں کی طرح توبہ کرتے ہیں۔ او ینفو، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کو قید میں ڈال دو، دوسرے شہر میں جائیں گے تو فساد مچائیں گے۔ یہ چار الگ الگ لوگوں کی الگ الگ سزائیں ہیں، لیکن اس سارے مجموعے سے آپ کیا ذہن صاف ہو جانا چاہیے، یہ ذہن کی بے اعتدالی ختم ہو جانا چاہیے ان لوگوں کے باتوں میں، نہ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام ظالمانہ سزاؤں کا روادار ہے، ایسی سخت سزائیں نہ دینے کی سزا ملک بھگت رہا ہے، لیکن کیا کہیے گا، لیکن
کیا کہیے گا؟ منہ کھلے گا تو ان کے خلاف ہی جائے گا. اس لیے جانتے بوجھتے اعتراف نہیں کرتے لوگ اسلام کی خوبیوں کا، ورنہ خوب اندازہ ہے کہ ان سزاؤں میں کیا طاقت ہے. ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم کرنے کے مترادف ہے. مظلوم کے حق کو پامال کرنا ہے. ہاں، ظالم کو معاف کرنا مظلوم کا حق مارنے کے برابر و مترادف ہے. یہ اسلام کی ایک مجموع، یہ اس قرآن میں ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. نازل کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، اور پھر جس پر نازل کیا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتے ہیں. کہ یہ بھی صفت رحمت کا اثر ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر کے سارے لوگوں کو امن کی دولت سے مالا مال کر دو. یہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ ظالم نہیں ہے، عادل ضرور ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. الرحمن، ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین، سمجھتے کچھ نہیں. الرحمن الرحیم، کہتے اللہ رحمان بھی ہے، اور کہتا کہ قتل کرنے والے کو قتل کرو، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، ڈاکوؤں کو سولی پر چڑھا دو، زنا کرنے والے کو پتھروں سے مار مار کر مٹی میں ملا دو. یہ کیا رحمان الرحیم ہوا؟ صاحب رحمان الرحیم میں صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے لیکن عادل ضرور ہے. یہ عدل کا تقاضا ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں، وارجلہم من خلاف، یہ ہو گیا. یہ تو دنیا کی سزا، آخرت میں پھر جب مرو گے وہاں دیکھ لینا. اے کاش، مفسرین ہمیشہ یہاں لکھتے ہیں اس موقع پر، اے کاش یہ بات ابھی سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے. کیا لکھتے ہیں یہاں؟ اے کاش یہ بات ابھی سمجھ میں آ جائے تو کچھ نفع دے گی. وہاں جا کر سمجھ میں آ گیا، جہاں جانے کے بعد یہاں پھر آنا نہیں ہے تو پھر ایسا سمجھنا کوئی نفع نہیں دے گا. قرآن کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم. ہم اگر وہ لوگ کہ تمہارے قابو میں آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو پھر ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. ان کو کیا کیا جائے؟ ہاں، اگر قتل کیا جائے گا، قتل کیا کسی نے تمہارے کنٹرول میں آنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو اب یہ احکامات جاری نہیں ہوں گے. اب قصاص میں کیا ہوتا ہے کہ قاتل کو یا تو قتل کرو، ایک آپشن، یا نہیں تو جو مقتول ہے، جو مر گیا ہے، اس کے خاندان کے ذمہ دار قاتل کو معاف کر دے. دوسرا آپشن. یا نہیں تو پیسے لے کر، اس کو کہتے ہیں خون بہا، پیسے لے لیے، بھئی تم 2 کروڑ روپے دے دو، جان گئی ہمارے نوجوان بچے، کمانے والے بچے کی، نوجوان کی جان چلی گئی، 2 کروڑ لے کر معاملہ رفع دفع کر دے. 3 آپشن ہے یہ توبہ کرنے کی صورت میں. ہاں، قتل. اور اگر مال لوٹ لیا ہے تو پھر ہاتھ کاٹے تو نہیں جائیں گے لیکن مال لوٹانا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کا حق اللہ معاف کرتے ہیں توبہ سے، لیکن بندوں کا حق نہیں معاف فرماتے. فَاعْلَمُوا، یقین رکھو، ان اللہ غفور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں. یعنی توبہ کر لیا تم نے تو پھر وہ قانون کے مطابق دنیا کا جو قانون ہے اسلامی حکومت کا، عدالت کا، وہ اس کا پروسیجر چلے گا، لیکن اس کا گناہ نہیں ہوگا. وہ تو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے. اس کے تحت عموماً قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ کتنی مرتبہ بھی گناہ کرو، شیطان سب سے پہلے گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا. کس کا زور؟ ایڑی چوٹی، دیکھیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. اور جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو اب ایک دوسرا حملہ کرتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، اب مایوسی کے راستے سے آتا ہے.
اس کو کہا کتنی مرتبہ بھی گناہ کر چکے ہو، نہیں کرنا تھا تمہیں کام، لیکن اگر کر چکے ہو تو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرا دروازہ کھلا ہے۔ کمپنیوں میں 10 غلطیاں معاف، 11ویں غلطی کرو گے تو ڈسمس کر دیے جاؤ گے، اللہ کا قانون اس سے بالا تر ہے۔ غفور قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کتنا بڑا بھی گناہ، شرک سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے شرک، شرک بھی کیے ہو، اللہ نے توفیق دی، آؤ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، تمہارا گناہ میری رحمت سے بڑا تو نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا گناہ اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں؟ صبح کا بھولا شام گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں غفور بہت اچھا، چلو معاف کر دیا، لیکن نعمتوں کے سلسلے کو بند کر دو، راشن بند کر دو سالے کا، مستی ٹوٹے گی۔ کہتے نہیں رحیم، نعمتوں کے سلسلے کو ہم جاری کر دیں گے، چلو معاف بھی کر دیا۔ اگر یہ کہتے کہ معاف کر دیں گے لیکن نعمتوں کے سلسلے کو بند کر دو، مالدار ہے تو غریب بنا دو سالے کو، مستی ناک کے راستے سے مستی، مالدار اگر اچانک غریب ہو جائے، کنگال ہو جائے تو ساری مستی ناک کے راستے سے نکل جائے گی۔ معاف کر دیا لیکن صحت چھین لو، بیمار کر دو سالے کو، بستر پہ پڑا ڈال دو، کہ نہیں معاف بھی کر دیں گے، نعمتوں کے سلسلے کو جاری بھی رکھیں گے۔ یہ کہا غفور رحیم، لیکن توبہ کرے تب نا۔ آگے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی پوری شریعت پر عمل کرنے کا مختصر عنوان ہے، پوری شریعت پر عمل کرو، ظاہر و باطن، انفرادی اجتماعی، جلوت خلوت کے جو احکام، ہر شعبے کے جو احکام ہیں، چہرے کے، لباس کے، اندر کے، باہر کے، انفرادی، اجتماعی، سیاسی معاملات سے متعلق، کاروبار، لین دین، اخلاق، عقائد، عبادات، جو تفصیلات ہیں ان کو معلوم کرو پہلے۔ ہاں اتقوا اللہ، معلوم ہوگا تو نہ عمل کریں گے، تو علم کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ معلوم ہوگا تو نہ عمل کرو گے، جائز کیا ناجائز کیا۔ ہاں اللہ سے ڈرو، یہی وہ ایک چیز ہے جو تمہیں تنہائیوں میں بھی گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ وابتغوا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بزرگوں کے ہاں، علماء کے ہاں، صرف نیکیاں کرنے والے کو نیک نہیں کہتے، رجل صالح نہیں کہتے، جو گناہوں سے بچتا ہے۔ نیک آدمی بھی نماز پڑھتا ہے اور گنہگار بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن جو نیک آدمی ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، لیکن جو گنہگار ہے نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی جاری ہیں، اسے متقی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، بچو، بچ کر ڈرو، تقویٰ۔ کعب احبار پہلی کتابوں کے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے، اسلام لائے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ احبار پہلی کتابوں کے عالم ہو، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر خاردار کانٹوں بھری وادی سے گزرنا ہوا ہے؟ کہاں بہت مرتبہ ہوا ہے۔ کہ وہاں سے آپ کیسے گزرے؟ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، بدن کو بچاتے ہوئے، دامن کو سمیٹتے ہوئے، کوئی کانٹے سے بدن اور کپڑا الجھ نہ جائے۔ کہ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا کانٹوں بھرا کھیت ہے، اس سے دامن کش، اپنے دامن کو بچا کر نکل جانا، یہ تقویٰ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ مطلب کار میں جا رہے تھے، بہت ٹرافک تھی ایم جی روڈ کے پاس، تو حضرت مثالوں کے تو بادشاہ تھے، دیکھ کر کہا کہ دیکھو ڈرائیور کیسا ٹرافک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کار نکال رہا ہے، کسی آدمی کو ٹچ بھی نہیں کرتا، ٹرافک سے راستہ سڑک بھری پڑی ہے، کیسا بچاتے۔ کہتے اس کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی گناہوں کے کانٹے ہیں، کوئی کانٹا آنکھ میں چبھنے والا، کوئی کان میں چبھنے والا، کوئی دل میں چبھنے والا، کوئی شرمگاہ میں چبھنے والا کانٹا، اس سے بچ کر، اس سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا، یہ تقویٰ ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کا قرب، الوسیلہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک، یاد رکھو میری ایک بات،
उलमा अगर यहाँ हैं तो मेरी बात पर तवज्जो दो। सैकड़ों अक़वाल आपको मिलेंगे तफसीरी किताबों में भी, हदीस की शुरूआत में भी, फ़ुक़हा के कलाम में भी। लेकिन याद रखो, ख़बरदार अगर तुमने इस उसूल से इन्हिराफ किया तो गुमराही का दरवाज़ा खुलेगा। जमहूर के कौल का एतबार है। इक्का दुक्का कोई आदमी कोई राय कायम करता है तो उसका कोई एतबार नहीं। जमहूर उम्मत की क्या राय है, हाँ, इसको मजबूती। मैंने वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमिया कि बिहब्लिल्लाह से क्या मुराद है, मैंने बड़ी तफसील से वहाँ कलाम किया था। कहते हैं अलवसीला से मुराद यहाँ कुर्ब खुदावंदी, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, और कुर्ब हासिल करने का तरीका तय है, वो आमाल है, आमाल। वो वसीला मुराद नहीं जो बुजुर्गों का वसीला, हुजूर का वसीला, वो भी गलत नहीं है। मैं अब नहीं जाता उस बहस में, सिर्फ इशारा देता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक वसीला देना, यानी वसीले से मुराद ये है कि किसी के अपने अमल का हवाला देना या अंबिया का हवाला देना कि अल्लाह हुजूर की बरकत से दुआ कबूल कर दे। किसी जो है वो अल्लाह ताला के नेक परहेज़गार बंदे का हवाला देना या अपने किसी अमल का हवाला देना, वो तो हदीसों से साबित है, सही तरीन रिवायत में सारा मजमून है। मैं उधर नहीं जाता, फिर उसमें तफसीलात भी हैं, अपने वहाँ शराइत भी हैं, तफसीलात भी हैं, लेकिन बहरहाल वो वसीला यहाँ मुराद नहीं। आमाल कुछ ना करो, बुजुर्गों का दामन, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा की अजमत सर आँखों पर, ख्वाजा का तकद्दुस सर आँखों पर, लेकिन अमल वो करो जो ख्वाजा ने किया। एक मरतबा बहुत पहले की बात है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा अजमीरी की मैंने सीरत बयान की थी। वो बहुत मुख्तसर, सही बातें बहुत मुख्तसर किताबों में उनकी बहुत मुख्तसर चीज़ें मोतबर मिलती हैं उनकी। बेल वो वसीला मुराद नहीं है। बाकी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना वो तो है, सहाबा से भी मरवी है। तो फिर ख़ुद हज़रत फारूक आज़म ने एक मरतबा हज़रत चचा जो ज़िंदा थे हज़रत अब्बास, बारिश नहीं हो रही थी तो उनका हवाला दे कर के अल्लाह तेरे नबी के चचा हैं, इनकी बरकत से बारिश नाजिल फरमा। फारूक आज़म का मशहूर असर है, हाँ, जो सनद के एतबार से मुहद्दिसीन ने उसे मोतबर माना है, वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ वो वसीला मुराद नहीं। यहाँ अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, कुर्ब हासिल करने का तरीक़ा तयशुदा है कि आमाल इख्तियार करो उसके मुताबिक जिसकी तफसीलात हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। वजाहिदू फ़ी सबीलिही, वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करो। पता चला ज़रूरत पड़ने पर जालिमों के कमर को ताकत को तोड़ देने के लिए, फसाद को दुनिया से ख़त्म करके इंसानियत को अमन व अमान की दौलत से माला माल कर देने के लिए अगर आदमी जिहाद करता है तो वह अंबिया का तरीक़ा है। मुल्क हासिल करने के लिए, अपने ज़मीन के रकबे को बढ़ाने के लिए अगर आदमी जो है कत्ल व गारतगिरी के बाज़ार को गर्म करता है तो वो जिहाद नहीं है। इस वजह से कि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो, फसाद ख़त्म हो, जुल्म ख़त्म हो, दुनिया से कत्ल व गारतगिरी का बाज़ार ख़त्म हो, वो जिहाद। वो जाहिदू फ़ी सबीली, बाद में इसको आम मानो जिहाद कहते हैं अपनी पूरी ताकत को झोंक देना। कितनी इतनी ताकत कि उसके बाद तुम्हारे पास ताकत का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। अरबी ज़बान में जुहदुन उसे कहते हैं, इतनी ताकत कि उसके बाद ताकत का कोई हिस्सा तुम्हारे पास बाकी न रहे, उसे कहते हैं अरबी ज़बान में जिहाद। क्योंकि जिहाद में आपने आदमी अपनी पूरी ताकत को जो है वो पूरी ताकत को दाव पर लगा देता है। वो जाहिदू, जिहाद अंबिया का तरीक़ा है। जिहाद का इनकार एक गुमराही है। हिंदुस्तान में सबसे पहले कादियानियों ने अंग्रेज़ों के कहने की वजह से जिहाद के ख़िलाफ़ किताब लिखी थी। याद रखिए इस बात को, मैं उधर नहीं जाता, अब छोड़िए उसे। वजाहिदू फी सबीली, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करो। पता चला कि जिहाद यहाँ अगर आम माने मुराद लेंगे तो ये है कि नेक, एक तो अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करो आमाल के ज़रिए, और
اعمال میں اپنے آپ کو تھکا دو. پتا چلا کہ یہی نیک لوگوں کا، متقی پرہیزگاروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ دن کا اور رات کا ایک بڑا حصہ اور اپنی طاقت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو فرض تک نہیں پڑھتے ان کا تو کوئی یہاں ایڈریس بھی نہیں ہے. ان سے قرآن بحث ہی نہیں کرنا چاہتا. ان کو تو وہ انسان ماننے بھی تیار نہیں، وہ تو جانور ہیں. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو. ایک تو وہ جہاد مراد ہے، اور یہ دوسرا یہ ہے. دوسرا معنی کیا نکل رہا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات حاصل کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے کام اس پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچنے میں اپنی پوری طاقت کو لگا دیتے ہیں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا کرو؟ کامیاب ہو جاؤ. لعلکم تفلحون. یہی فلاح عربی زبان کا کیسے جامع ترین لفظ ہے کہ اردو کا دامن بہت تنگ ہے. فلاح کے لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے. اردو جیسے سمت کے لفظ کے ترجمے کے لیے موجود نہیں ہے. اور بھی بہت سارے الفاظ عربی کے ایسے ہیں، ایسے جامع معنی اردو زبان میں اس کا ٹھیٹ ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے، تاکہ تم دنیا و آخرت کی بہبودی، فلاح و بہبودی حاصل کر سکو. ہاں، لعلکم. مجھے یاد آتا صدیق اکبر کا وہ تاریخی جملہ جب خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا خطبہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے یہ دیا تھا کہ لوگو، اگر جہاد ترک کر دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. اس کو اپنے پس منظر میں، اپنے محل پر وہ جوڑ کر سمجھنے کی ضرورت ہے. تم پھر یہاں سے اٹھ کر کے ان الذین کفروا، بلا شبہ لوگ جو کافر ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ چلو اگر جہاد میں ناکامی ہو گئی تب بھی کامیابی ہے. اس لیے کہ جب کسی کے قسمت میں شہادت ہوتی ہے تو سامنے والے کو غلبہ دینا ضروری ہے. سامنے والے کو غلبہ دیے بغیر اس کو مقام شہادت تک پہنچانا ممکن نہیں ہے. اللہ کا حکم پورا کرنا ہی کامیابی ہے. چاہے حکم پورا کرتے کرتے باقی رہے، چاہے جام شہادت نوش کر لو. کامیابی کی صورت میں بھی کامیابی، شہادت کے صورت میں بھی کامیابی. ہاں، بہت بڑی کامیابی. حدیث میں آتا ہے وہ واحد نوجوان ہے شہید جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا، اور یہ کہے گا میں دنیا میں پھیر دیجئے اور مجھے پھر مقام شہادت عطا فرمائیے. کتنا مزہ آیا ہوگا کہ جنت کی نعمتوں میں جانے کے بعد بھی اسے شہادت کے وقت کا مزہ ذہن سے نہیں نکلا. کہتے ہیں کہ اگر ہار گئے، کہتے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به. تو اب کافروں کو یہ حکومت حاصل ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ حکومت تو حکومت، پوری زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا دگنا بھی اگر تمہارے پاس ہو اور تم وہاں آؤ میدان محشر میں، وہ پھر یہ دنیا سے دگنا. پوری دنیا کتنی بڑی ہے اور دنیا کے اندر کیا کیا ہے تم حساب لگا لو. اس کا ڈبل، دگنا. قیامت میں وہ دو دنیا کے بقدر سونا چاندی خزانے دے کر کے اگر عذاب سے چھٹکارا پانا چاہے تو ممکن نہیں. اس لیے کہ وہاں پیسے کی قیمت نہیں، اعمال کی قیمت ہے. اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے ہار گئے تو کیا ہوا، ہار گئے تو بھی 5 انگلیاں بلکہ 10 کے 10 انگلیاں گھی میں. بظاہر ناکامی ہے، شہادت بظاہر ناکامی ہے، ورنہ تو بہت بڑا مقام ہے مقام شہادت. حضرت فاروق اعظم باقاعدہ دعا کرتے تھے اللہ مقام شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. حضور نے فرمایا تھا
کہ جو آدمی مکے میں مدینے میں مرے گا اللہ قبر سے مامون اٹھائیں گے. صحیح روایت ہے. فلا حساب علیہ ولا کتاب, حساب کتاب بھی نہیں ہوگا, کچھ نہیں, جاؤ, نہ عذاب نہ حساب و کتاب ہوگا مکے اور یا مدینے میں مرنے والے کے لیے. ہاں, ابھی میں کہیں گیا تھا عمرے کا بیان کرنے کے لیے. حج کا بیان کرنے جاتا تھا, عمرے کا بیان بھی ہو رہا ہے. تو اس میں میں نے کہا حضرت فاروق اعظم و صدیق اکبر کے بارے میں کسی نے پاکستان پڑوسی ملک نے, پڑوس ملک کے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا, مجھے بہت پسند آیا. اس نے کہا کہ بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے, بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے, تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا. اللہ اکبر. تو وہاں اعمال کی قیمت ہے. حکومت اگر مل گئی, ہار گئے سمجھو مسلمان, تب بھی فنا ہونے والی ٹیمپروری دنیا پر کیا ناز کرتے ہو. یہ حکومت کیا چیز ہے, اس دنیا کی دگنی دولت بھی لے کر میدان محشر میں آؤ گے, اور عذاب کے بدلے میں دولت دے کر چھٹکانا چاہو گے تو ممکن نہیں. ما تقبل منہم, یوم قیامت وہاں کا عذاب, وہاں کی ترازو برحق ہے. جو یوم قیامت کا انکار کرتا ہے وہ بالاتفاق کافر ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, کو دردناک عذاب ہوگا. دردناک عذاب قرآن اتنا ہی کہہ کر گزر جاتا ہے. اس کی تفصیلات کے لیے ہمیشہ میں عربی کی وہ کتاب جو علامہ ابن رجب حنبلی کی ہے, تخویف من النار, اس کا حوالہ دیتا ہوں. وہاں دیکھو جہنم کے خوفناک مناظر, اور جہنم کے خوفناک مناظر کے نام سے جو اردو میں کتاب ہے, یہ اسی عربی کتاب کا ترجمہ ہے. دیکھو پتہ چلے گا دردناک عذاب کیا ہوتا ہے. یریدون ان یخرجوا من النار, جہنم سے. النار جہنم کا ایک نام ہے, کئی نام ہیں جہنم کے, ایک نام جہنم کا النار بھی ہے. اور یہ لوگ یہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکلے, بار بار چاہیں گے. کبھی جاتے ہیں اندر, پھر 2-4 منٹ کے بعد پھر خیال ہوتا ہوگا, پھر آئیں گے باہر نکلنے کے لیے. وما ہم بخارجین منہا, لیکن کبھی بھی وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب, زندگی بھی ہمیشہ کی, عذاب بھی ہمیشہ کا. اللہ اکبر. نہ عذاب کم ہوگا نہ مہلت دی جائے گی کہ بھائی 2-4 دن کے لیے چھٹی کر دو. اے فرشتوں 2-4 دن کے لیے چھٹی کر دو, 5ویں دن پھر عذاب شروع کر دو. نہیں, یہ شروع ہوا تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں. زندگی بھی ہمیشہ کی, عذاب بھی ہمیشہ کا. یہاں ایسا ہے کہ زندگی ہے, کبھی نہیں ہے, کہ وہاں ایسا نہیں ہے. جو جہنم میں گیا کافر, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم. موت نے لا یموت فیہا ولا یحیا, موت کی بھی موت, کہیں گے اے اللہ اس عذاب سے بہتر ہے موت دے دے. اللہ کہیں گے لا یموت فیہا ولا یحیا, موت نہیں. جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم اور جنت کا, جہنم اور جنت کے بیچ میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. جاؤ آج موت کی بھی موت ہو گئی. اللہ کیسا عجیب و غریب حال ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے.